السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آپ کا رائٹنگ ٹیچر مشتاق آج لیسن نمبر 25 کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں۔ اس لیسن میں آپ کو حرف کاف کے سروں کو حرف قاف سے لے کر حرف بڑی تک لکھنا سکھاؤں گا۔ آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں بتایا تھا کہ کاف کے دو طرح کے سرے ہوتے ہیں۔ پہلا سرا گولائی میں، جبکہ دوسرا سرا جو ہے نا الف کے ساتھ آپ بناتے ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں کہ ان کو بنانا کیسے ہے۔ یہ والا سرا اصولاً الف کے ساتھ پورے قد کے ساتھ آتا ہے، جبکہ لام کے ساتھ یہ آدھے قد سے بنتا ہے، لیکن آپ نے الف و لام کے ساتھ آپ نے اس سرے کو پورے قد سے ہی بنانا ہے۔ اور یہ والا سرا جب آپ بنائیں گے تو اس کو بھی آپ نے مارکر کی ہاف نب سے ہی بنانا ہے۔ یہ دیکھیں، پہلا سرا پورے قد سے اس کو ہم نے شروع کیا اور درمیان میں ایک قط خالی چھوڑتے ہوئے آپ نے اس کو نیچے سے اس طرح سے لے کر جانا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر کشش ڈالنی ہے۔ کاف کا پہلا سرا، دوسرا سرا کاف کا مارکر کی ہاف نب سے ہی بنانا ہوتا ہے۔ یہ الف لگائی جو کہ اوپر اور نیچے سے نوکدار اور درمیان میں اس کی موٹائی جو ہے نا ایک قط ہے، اور اسی طرح سے کشش ڈالیں گے اسی کے اوپر کاف کے سرے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور یہ کشش بھی شروع میں اور آخر میں نوکدار، جبکہ درمیان میں اس کی موٹائی بھی ایک قط ہی ہوگی۔ تو کاف کا یہ والا سرا ہاف قط سے، جبکہ اس سرے کو آپ نے پورے قط سے بنانا ہے۔ قاف کے ساتھ کاف کو لکھنے کے لیے آپ نے سرا بنانا ہے، نوک سے اس کو تھوڑا آگے لے کر آنا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے قاف کا سرا بنانا ہے اس طرح سے۔ ان دونوں کو کمبائن کرنا ہے، جب آپ ان دونوں کو کمبائن کریں گے تو یہ قاف کا سرا بنے گا اس طرح سے۔ سرا بنانے کے بعد تھوڑا سا اس کا لٹکا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کا دائرہ بنانا ہے، اور دائرہ کس طرح سے بنانا ہے آپ نے، جیسے آپ جیم کا دائرہ بناتے ہیں۔ اس کے لیے کاف کو کاف کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے فرسٹ آف آل آپ کاف لکھیں گے، اس طرح سے کاف کا سرا بنائیں گے، پھر آپ جیسے آپ نے بے الف با لکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس طرح سے لکھیں گے، لیکن یہ والی الف کمپیریٹیولی اس الف سے تھوڑا اوپر رکھیں گے آپ، تاکہ دوسری کشش لگانے میں آپ کو آسانی ہو۔ کشش لگائیں گے، اگر آپ کھینچ کے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے تھوڑا اوپر سے جوڑ لگا دینا ہے، اگر آپ نارملی لکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا نیچے سے جوڑ لگانا ہے۔ میں کھینچ کے لکھ رہا ہوں تو اس لیے میں مارکر کی نوک سے جو ہے نا جوڑ لگاتے ہوئے گریجولی پورے قد پر اس طرح سے آؤں گا۔ نارملی بھی آپ اس کو جب لکھیں گے تو یہ والی شیپ یا یہ والی چیز یا یہ والا پارٹ جو ہے نا آپ نے ویسے ہی بنانا ہے جیسے آپ نے ابھی بنایا ہے۔ اب آپ چھوٹے کاف کے ساتھ لکھ رہے ہیں تو جوڑ تھوڑا نیچے لگائیں اور اس طرح سے کاف کو کمپلیٹ کر دیں۔ لام کے ساتھ مارکر کے آدھے قد سے بھی آپ یعنی کہ لام کے ساتھ کاف کا سرا بنا سکتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے کیلیگرافرز اور پینٹرز مارکر کے پورے قد سے بھی یعنی کہ وہ کاف کا سرا بناتے ہیں لام کے ساتھ۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی مارکر کے پورے قد سے ہی لام کے ساتھ کاف کا سرا بنائیں۔ جب آپ سرا بنائیں گے تو درمیان سے آپ نے ایک قط اس کو خالی رکھنا ہے، اور یہ بالکل یعنی کہ گولائی ہونی چاہیے اور درمیان سے ایک قط خالی ہونا چاہیے۔ آپ کاف کا سرا بنانے کے بعد تھوڑا اوپر کی جانب موو کریں گے، پھر اسی لائن پہ آپ تھوڑا نیچے کی جانب، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے دائرہ کمپلیٹ کرنا ہے اس طرح سے، اور دائرہ جو ہے نا لائن سے آدھا نیچے اترے گا، اور اس کے بعد آپ کاف کی کشش لگا دیں۔ دوبارہ دیکھیں، تھوڑا سا ہم اس کو اوپر سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ دائرہ جو ہے نا وہ لائن سے نیچے آ جائے، یعنی کہ اگر اس کو بیس لائن کنسیڈر کریں گے تو تھوڑا یہاں سے سٹارٹ کر لیں، اگر آپ یہ لائن کنسیڈر کر رہے ہیں کہ آپ اس لائن پہ لکھ رہے ہیں تو تھوڑا اس کو نیچے سے سٹارٹ کریں گے تو یہ دائرہ لائن سے نیچے اتر جائے گا۔
کاف کا سرا بنایا، درمیان سے قط خالی چھوڑا، تھوڑا اوپر گئے، پھر تھوڑا نیچے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے دائرہ اتارتے ہوئے اس طرح سے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور آخر میں جو ہے نا آپ نے کشش لگانی ہے۔ کشش درمیان میں ہاف قط موٹی، جبکہ شروع میں اور آخر میں آپ نے اس کو نوکدار رکھنا ہے۔ میم کے ساتھ جب آپ کاف کا سرا بنائیں گے تو سب سے پہلے کاف کا سرا مارکر کی ہاف نپ کے ساتھ، اس کے بعد کشش، مارکر کی نوک سے تھوڑا اس کو آگے لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد میم کا سرا اس طرح سے بنائیں گے، آگے جا کر تھوڑے ٹرن دیں گے، اور ٹرن دینے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کو بالکل سیدھا رکھتے ہوئے میم کی ٹیل بنانی ہے مارکر کی ہاف نپ کے ساتھ یا مارکر کے ہاف قط کے ساتھ، اور میم کی یہ ٹیل لائن سے آدھی نیچے اترے گی۔ دوبارہ دیکھیں، تھوڑا اوپر سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ یہ اگر ہماری بیس لائن ہے تو یہ ٹیل لائن سے آدھی نیچے اترے گی، جبکہ آدھی لائن سے اوپر رہے گی۔ نون کے ساتھ کاف کا سرا بنائیں گے، اس کو تھوڑا آگے لے کر آئیں گے، جیسے ہی اس کو آگے لے کر آئیں گے نوک سے شروع کریں گے اور ہاف قط پر لے کر آنا ہے۔ دوبارہ دیکھیں، کاف کا سرا بنایا، نوک سے شروع کیا، ہاف قط پر لے کر آئے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے نون کا دائرہ بنانا ہے۔ نون کا یہ والا دائرہ عزیز طلبہ، یہ دائرہ آپ نے اس طرح سے بنانا ہے کہ جہاں سے آپ نے دائرہ سٹارٹ کیا ہے وہ والا پوائنٹ کمپیریٹیولی اس پوائنٹ سے اوپر رکھنا ہے جہاں پر آپ نے دائرہ ختم کیا ہے، اور دائرہ لائن سے آدھا نیچے بھی اترے گا۔ واو کے ساتھ کاف کا سرا اٹیچ کرنے کے لیے آپ کاف کا سرا بنائیں گے، اس کے بعد مارکر کی نوک سے تھوڑا اس کو آگے لے کر آئیں گے، یہاں پر آپ نے واو کا سرا بنانا ہے، اور یہاں سے آپ نے رے بنا دینی ہے اس طرح سے۔ دوبارہ دیکھیں، کاف کا سرا بنایا، نوک سے اس کو تھوڑا آگے لے کر آئے، اور یہ لائن جو ہے نا کروڈ ہے، خمدار ہے، اسی کے اوپر آپ نے واو کا سرا بنایا، اور جہاں سے یہ کروڈ لائن آپ نے شروع کی تھی یہاں سے آپ نے جو ہے نا اس طرح سے رے بنا دینی ہے جھٹکے کے ساتھ، اور یہ رے جو ہے نا لائن کے اوپر آنی چاہیے۔ کاف چھوٹی کی، چھوٹی کے ساتھ کاف کا سرا بنائیں گے، ایک لائن ہلکی سی اس طرح سے لگائیں گے مارکر کی نوک کے ساتھ، اور اس لائن کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اس طرح سے چھوٹی بنانا ہے، اس طرح سے کاف کا سرا بنایا، تھوڑی سی لائن آگے نکالیں گے مارکر کی نوک کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے پورے قط سے جو ہے نا آپ نے اس کا دائرہ سٹارٹ کرنا ہے، اور اس دائرے کو لائن سے نیچے اتارتے ہوئے آپ نے اوپر کی طرف لے کر جانا ہے۔ لاسٹ ٹائم دیکھیں، کاف کا سرا بنایا، لائن تھوڑی سی ایک چھوٹی سی لائن جو ہے نا آپ نے مارکر کی نوک سے آگے نکالی، پھر اس لائن کے ساتھ جو ہے نا آپ نے دائرہ اس طرح سے بنانا ہے، کاف چھوٹی کی، اور اس کے بعد لاسٹ ورڈ ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا آپ فرسٹ آف آل کاف کا سرا بنائیں گے، پھر اس کے بعد بڑیے کا سرا بنائیں گے مارکر کی ہاف نپ کے ساتھ اس طرح سے۔ بڑیے کا سرا بنانے کے بعد آپ نے پورے قط سے ٹرن لینا ہے، اور ٹرن لینے کے بعد جو ہے نا آپ نے لیفٹ ٹو رائٹ موو کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، ٹرن لیا اور اس کے بعد جو ہے نا پورے قط سے ہم لیفٹ ٹو رائٹ موو کر رہے ہیں، اور پراپر لینتھ گین کرنے کے بعد ہم نے اس کو جھٹکے سے کمپلیٹ کرنا ہے اس طرح سے۔ عزیز طلبہ، ایک دفعہ اور دیکھ لیں، کاف کا سرا بنایا، مارکر کی ہاف نپ سے بڑیے کا سرا بنایا، پھر ٹرن دینے کے بعد پورے نپ کے ساتھ مارکر کے پورے قط کے ساتھ جو ہے نا ہم موو کریں گے لیفٹ ٹو رائٹ، اور پراپر لینتھ کے بعد جو ہے نا ہم نے اس کو جھٹکے سے اس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بڑیے آخر میں نوکدار ہونی چاہیے، جبکہ جب آپ اس کو کھینچیں گے تو آپ نے اس کو پورے قط سے کھینچنا ہے، اور اس کو آپ نے نوک پر ختم کرنا ہے۔ ایک دفعہ کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ دوبارہ دیکھ لیں۔ کاف کے دو طرح کے سرے ہوتے ہیں، پہلا سرا الف و لام کے ساتھ بنتا ہے، جبکہ دوسرا سرا
کاف کے باقی تمام حروف کے ساتھ آپ اس کو بنائیں گے یا لکھیں گے۔ تو آج کے لیسن میں جو کاف کا سیرہ آ رہا ہے وہ صرف لام کے ساتھ آ رہا ہے، اور کل کے لیسن میں جو کاف کا سیرہ آیا تھا وہ صرف الف کے لیسن کے ساتھ آیا تھا۔ باقی تمام حروف کے ساتھ قاف، کاف، میم، نون، واو چھوٹی اور بڑی کے ساتھ جو ہے نا آپ نے کاف کا دوسرا سیرہ اٹیچ کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ آپ نے بہت اچھی طرح سے اس لیسن کی پریکٹس کرنی ہے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔ اللہ حافظ۔